الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امید کرتی ہوں آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے سبق کا آغاز آیت نمبر 183 سے ہے، جس میں ہم روزے کے متعلق پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اس آیت میں روزوں کی فرضیت کا بیان کیا جا رہا ہے۔ شریعت میں روزہ کیا ہے؟ شریعت میں روزہ در حقیقت یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کی نیت سے کھانے پینے اور ہم بستری سے بچا جائے۔ روزہ سب جانتے ہیں کہ بہت قدیم عبادت ہے۔ اس آیت میں یہ فرمایا گیا جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ بہت قدیم عبادت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام شریعتوں میں روزے فرض ہوتے چلے آئے ہیں۔ اگرچہ جو امتیں پہلے آئی تھیں ان کے روزوں کے دن اور احکام ہم سے مختلف ہوتے تھے۔ یاد رہے کہ رمضان کے روزے 10 شعبان 2 ہجری میں فرض کیے گئے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس روزے کا مقصد کیا ہے؟ آخر ہمیں کون کون سے فوائد حاصل ہونے والے ہیں؟ اس آیت کے آخری حصے میں بتایا گیا ہے کہ روزے کا مقصد تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ روزے میں چونکہ نفس پر سختی کی جاتی ہے اور کھانے پینے کی تمام حلال چیزوں سے بھی روک دیا جاتا ہے، تو اس سے انسان اپنی خواہشات پر قابو پانا سیکھتا ہے، جس سے ضبط نفس اور حرام سے بچنے کی ہمیں قوت حاصل ہوتی ہے۔ اور یہی ضبط نفس اور خواہشات پر قابو وہ بنیادی چیز ہے جس کے ذریعے ایک انسان گناہوں سے رکتا ہے اور بچا رہتا ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ سورۃ النازعات آیت نمبر 40 اور 41۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جوانوں، تم میں سے جو کوئی نکاح کی استطاعت رکھتا ہے تو وہ نکاح کرے، کہ یہ اجنبی عورت کی طرف نظر کرنے سے نگاہ کو روکنے والا ہے اور شرم گاہ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اور جس میں نکاح کی استطاعت نہیں وہ روزے رکھے، کہ روزہ قاطع شہوت ہے، یعنی شہوت کو ختم کرنے یا کم کرنے والا ہے۔ اسی طرح اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے، ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ گنتی کے چند دن ہیں تو تم میں جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو ان پر ایک مسکین کا کھانا فدیہ ہے۔ پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر تم جانو تو روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اس آیت کے پہلے جز میں ارشاد فرمایا گیا ایام معدودات، یعنی گنتی کے چند دن ہیں۔ فرض روزے گنتی کے دن ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فرض روزے ہیں وہ گنتی کے چند دنوں کے ہیں، یعنی صرف رمضان کا ایک مہینہ ہے جو 29 دن کا ہوگا یا پھر 30 دن کا ہوگا۔ لہٰذا یہاں ہمیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس رب عز و جل نے تمہیں 11 ماہ کھلایا پلایا، اگر وہ ایک ماہ صرف دن کے وقت کھانے پینے سے منع فرما دے اور اس فاقے میں بھی تمہارے جسم اور روح، ظاہر اور باطن، دنیا اور آخرت کا فائدہ ہو، ضرور اس کی اطاعت کرو۔ اگلے جز میں ارشاد فرمایا، فمن کان منکم مریضا،
تو تم میں جو کوئی بیمار ہو، یعنی ایسی عورت جو حیض اور نفاس کی حالت میں ہو تو اسے روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ بعد میں اس کی قضا کرے گی۔ اس کے علاوہ بھی چند افراد ہیں جنہیں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ آیت میں بطور خاص بیمار اور مسافر کو رخصت دی گئی ہے، یعنی انہیں اس کے متعلق چھوٹ دی گئی ہے۔ یہاں یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ سفر سے مراد 3 دن کی مسافت یعنی 57.5 میل یعنی 92 کلومیٹر ہے۔ اس سے کم سفر ہے تو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ مریض کو بھی اس بات کی چھوٹ ہے کہ جب اسے روزہ رکھنے سے مرض کی زیادتی یا ہلاک ہونے کا اندیشہ ہو تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن بعد میں وہ جتنے روزے وہ چھوڑے گا اتنے روزوں کی قضا جو ہے وہ بعد میں پوری کرنی پڑے گی اسے۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ مریض کو صرف زیادہ بیماری کے یا پھر ہلاکت کے صرف وہم کی بنا پر روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، اس کے لیے یہ ناجائز ہے، بلکہ ضروری ہے کہ کسی دلیل یا پھر سابقہ تجربے یا کسی ایسے طبیب کے کہنے سے غالب گمان حاصل ہو جو طبیب ظاہری طور پر فاسق نہ ہو۔ تو یہ وہ ساری کنڈیشنز تھی جن کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ پتہ چلا کہ کب کب ہمیں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے اور کب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ روزے کی چھوٹ کے متعلق کچھ اہم مسائل ہیں جن کو یہاں ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ جو شخص فی الحال بیمار تو نہ ہو لیکن مسلمان ماہر طبیب یہ کہے کہ وہ روزے رکھنے سے بیمار ہو جائے گا تو وہ بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ حاملہ یا دودھ پلانے والی عورت کو اگر روزہ رکھنے سے اپنی یا بچے کی جان کا یا اس کے بیمار ہو جانے کا کوئی اندیشہ ہو تو اس کو بھی اس بات کی چھوٹ ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ اسی طرح نمبر 3 جس مسافر نے طلوع فجر سے قبل سفر شروع کیا اس کو تو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن جس نے طلوع فجر کے بعد سفر کیا اس کو اس دن کا روزہ چھوڑنے کی اجازت ہرگز نہیں۔ چلیں اب بات کرتے ہیں ایسے لوگوں کی جن کے اندر طاقت نہیں ہے روزہ رکھنے کی اور انہیں کوئی ایسی امید بھی نہیں ہے کہ وہ بعد میں اس کی قضا کر پائیں گے، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ قرآن ہمیں سب بتاتا ہے۔ اسی آیت کے جز میں فرمایا گیا ہے کہ فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کا فدیہ۔ فار ایگزامپل کوئی ایسا بوڑھا آدمی جس کی عمر اتنی ہو گئی کہ اب روز بروز وہ مزید کمزور ہی ہوتا جائے گا، جب وہ روزہ رکھنے سے عاجز ہو یعنی اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا اور نہ ہی آئندہ اس میں اتنی طاقت آنے کی کوئی امید ہے کہ وہ روزہ رکھ سکے گا، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، لیکن ہر روزے کے بدلے اسے فدیہ دینا پڑے گا۔ اور فدیہ کتنا؟ فدیہ اسے دینا پڑے گا 80 گرام کم 2 کلو گندم یا اس کا آٹا، یا پھر اسے اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی، اور اگر فدیہ جو سے دینا ہو تو گندم سے دگنا دینا ہوگا۔ لیکن اس مسئلے کے متعلق ایک بات یاد رکھنی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر فدیہ دینے کے بعد روزہ رکھنے کی طاقت آ گئی ہے تو روزہ اس کے لیے رکھنا لازم ہو جائے گا۔ اب کوئی ایسا شخص جس کے اندر نہ ہی جسمانی طاقت اور قوت ہے کہ وہ روزہ رکھ سکے، اس کے بعد جو حکم جو ابھی اوپر بیان کیا گیا وہ ہے فدیہ کا، لیکن وہ شخص جسمانی طاقت نہ رکھنے کے علاوہ فدیہ دینے کی طاقت بھی نہ رکھتا ہو تو پھر ایسا شخص کیا کرے؟ اس کے لیے حکم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا رہے۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ فدیہ کی مقدار تو مخصوص ہے، مطلب فکسڈ ہے، لیکن اگر کوئی اس سے زیادہ دینا چاہے تو وہ بخوشی دے سکتا ہے، جتنا زیادہ دے گا اتنا ہی ثواب اس کے لیے بڑھتا جائے گا۔ جیسے بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نماز کے خشوع اور خضوع میں فرق پڑنے پر پورا باغ صدقہ کر دیا۔ یہاں ایک مسئلہ یاد رکھنا ہے ہمیں، وہ یہ ہے کہ مسافر اور مریض کو روزہ نہ رکھنے کی اگرچہ اجازت تو ہے، لیکن زیادہ بہتر اور افضل اس کے لیے روزہ رکھنا ہی ہے، جیسا کہ آیت کے آخری حصے میں فرمایا گیا ہے کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، قرآن ہمیں A to Z ایچ اینڈ ایوری تھنگ سمجھاتا ہے، بس ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں قرآن کو کھولنا ہے، اسے پڑھنا ہے، میننگ کے ساتھ اسے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، اور جہاں سے بھی ہمیں نالج ملے، کوئی اچھی بات سمجھنے کو سننے کو ملے تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو آگے سے آگے بھی پھیلائیں۔ چلیں اب بات کرتے ہیں روزے کے فوائد کے بارے میں۔ تو طبی لحاظ سے روزوں کے بے شمار فوائد ہیں، ان میں سے کچھ فوائد میں آپ کو بتاتی ہوں۔
نمبر 1 تو یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے معدے کی تکالیف اور اس کی تمام بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں، نظام انہضام بہتر ہوتا ہے۔ نمبر 2، روزہ شوگر لیولز، کولیسٹرول اور بلڈ پریشر میں اعتدال لاتا ہے اور اس کی وجہ سے دل کا دورہ مطلب ہارٹ اٹیک وغیرہ پڑنے کا خطرہ نہیں رہتا۔ نمبر 3، روزے کے دوران خون کی مقدار میں کمی ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے دل کو انتہائی فائدہ مند آرام پہنچتا ہے۔ نمبر 4، روزے سے جسمانی کھنچاؤ، ذہنی تناؤ، ڈپریشن اور نفسیاتی امراض کا خاتمہ ہوتا ہے۔ نمبر 5، روزہ رکھنے سے موٹاپے میں کمی واقع ہوتی ہے اور اضافی چربی ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 6، روزہ رکھنے سے بے اولاد خواتین کے ہاں اولاد ہونے کے امکانات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ سارے فوائد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی، لہٰذا یہ چند فوائد ہیں جو کہ روزہ رکھنے سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ آگے انشاءاللہ رمضان آنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی تمام برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگلی آیت کی جانب بڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 185، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ترجمہ، رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے اور فیصلے کی روشن باتوں پر مشتمل ہے۔ تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے تو ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے۔ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور یہ آسانیاں اس لیے ہیں تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر لو اور تاکہ تم اس بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ۔ اس آیت میں رمضان کے مہینے کی عظمت اور فضیلت کا ذکر ہے، اور اس کی دو اہم ترین فضیلتیں یہ ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ اس مہینے میں قرآن اترا، اور دوسری یہ کہ روزوں کے لیے اس مہینے کا انتخاب ہوا۔ اس مہینے میں قرآن اترنے کے یہ معنی ہیں۔ نمبر 1 کہ رمضان وہ ہے جس کی شان و شرافت کے بارے میں قرآن پاک نازل ہوا۔ نمبر 2 قرآن کریم کے نازل ہونے کی ابتدا رمضان میں ہوئی۔ نمبر 3 مکمل قرآن کریم رمضان المبارک کی شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف اتارا گیا اور بیت العزت میں رہا۔ یہ اسی آسمان پر ایک مقام ہے جہاں سے وقتاً فوقتاً حکمت کے مطابق جتنا جتنا اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا جبریل امین علیہ السلام لاتے رہے، اور یہ نزول 23 سال کے عرصے میں مکمل ہوا۔ اس کے علاوہ رمضان کی مزید تعریف یہ ہے کہ رمضان وہ واحد مہینہ ہے کہ جس کا نام قرآن پاک میں آیا، اور قرآن مجید سے نسبت کی وجہ سے ماہ رمضان کو عظمت اور شرافت ملی۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جس وقت کو کسی شرف اور عظمت والی چیز سے نسبت ہو جائے وہ قیامت تک شرف والا ہے۔ اسی لیے جس دن اور گھڑی کو حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور معراج سے نسبت ہے وہ عظمت اور شرافت والے ہو گئے۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی روز جمعہ پیدائش پر جمعے کا دن عظمت والا ہو گیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش، وصال اور زندہ اٹھائے جانے کے دن پر قرآن میں سلام فرمایا گیا۔ اس کا ذکر سورہ مریم آیت نمبر 15 میں موجود ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنی پیدائش، وصال اور زندہ اٹھائے جانے کے دن پر سلام فرمانا قرآن میں مذکور ہے، سورہ مریم آیت نمبر 33۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی 3 شانیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1 کہ قرآن ہدایت ہے، نمبر 2 یہ روشن نشانیوں پر مشتمل ہے، اور نمبر 3 یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ قرآن مجید کے 23 نام ہیں، اور یہاں قرآن مجید کا دوسرا مشہور نام فرقان ذکر کیا گیا ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے بہت محبت کرنے والا ہے اور ہم پر
کوئی ایسا بوجھ نہیں ڈالتا جو کہ ہماری استطاعت اور ہماری طاقت سے زیادہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا پروف خود قرآن پاک میں دے دیا، اسی آیت میں، یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت ہم پر فرض فرمائی، لیکن اپنی رحمت سے ہم پر تنگی نہیں کی، بلکہ آسانی فرماتے ہوئے اس کے ہمیں دوسرے راستے آلٹرنیٹیوز بھی عطا فرما دیے۔ روزہ فرض کیا، لیکن اگر رکھنے کی طاقت نہ ہو تو بعد میں رکھنے کی اجازت بھی دے دی۔ بعض صورتوں میں فدیہ دینے کی اجازت دے دی۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر، ورنہ لیٹ کر یا اشارے سے پڑھنے کی اجازت دے دی۔ 1 مہینہ اگر روزے کا حکم فرمایا ہے تو 11 مہینے کھانے پینے کی اجازت دے دی، اور رمضان میں بھی راتوں کو کھانے کی اجازت ہے، بلکہ سحری اور افطاری کے کھانے پر ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔ گنتی کے چند جانوروں کا اگر گوشت حرام قرار دیا ہے تو ہزاروں جانوروں، پرندوں اور گوشت حلال بھی فرمائے ہیں۔ کاروبار کے اگر چند ایک طریقوں سے منع کیا ہے تو ہزاروں طریقے ایسے ہیں جن کی ہمیں اجازت عطا فرمائی ہے۔ مرد کو اگر ریشمی کپڑے سے منع فرمایا ہے تو 20 قسم کے کپڑے پہننے کی اجازت بھی دی ہے۔ الغرض اگر ہم غور کریں تو آیت کا معنی روز روشن کی طرح ظاہر ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالی ہم پر آسانی چاہتا ہے، وہ ہم پر بہت مہربان ہے، ہم سے بے انتہا محبت کرنے والا ہے، وہ ہم پر تنگی کسی بھی صورت نہیں چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم گنتی پوری کرو۔ گنتی یہاں پوری کرنے سے مراد یہ ہے کہ رمضان کے 29 یا 30 روزے پورے کرنا ہے، اور تکبیر کہنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے دین کے طریقے سکھائے تو تم اس پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اور ان چیزوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ جو علم ہم نے حاصل کیا ہم اسے آگے سے آگے بھی پھیلا سکیں۔ آمین ثم آمین۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔